کہہ کے تیری جان نہیں چھوڑی جائے گی کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ فرمایا ایسے بچوں کو، اللہ اکبر، ایسے بچوں کی چاہت نہ کر جو تجھے اللہ کے ذکر سے، ایسے کاروبار کی طلب نہ کر جو خدا کی یاد سے تجھے غافل کر دے۔ اس بھلیکے میں بھی نہ رہی ہو، سرکار میری قبر میں آئیں گے، اللہ اکبر، آئیں گے، فرشتہ دکھائے گا یہ کون ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، دنیا کے اندر اس کے بارے میں تیرا عقیدہ اور ایمان کیا تھا؟ یہ نظریہ، یہ کنسپٹ غلط ہے۔ سرکار قبرے چاہ بن گئے، آکھن گے اینو چھڑ دیتے ہیں میرے۔ فرمایا یہ بھی اپنی بھولے پل کے اندر اپنی توتلی زبان ہلا کے کہے گا۔ اللہ نے اس کا جواب بھی پہلے قرآن کریم میں دے دیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اگر میرے ذکر سے غافل ہو کے آیا تو دیکھنا دھوکے میں رہ کے خسارے والی زندگی پا کے آئے گا۔ اللہ جس زندگی کو خسارہ کہہ رہا ہے، کملی والا اس زندگی سے تیرا میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ دنیا کی زندگی کے اندر رہ کے میں کیا کروں؟ فرمایا میں نہیں منع کرتا بچوں کا پیٹ نہ پال، میں نہیں منع کرتا اچھے کپڑے نہ پہن، میں نہیں منع کرتا اچھا جوتا چمکتا نہ پہن، میں نہیں منع کرتا ہاتھ میں گھڑی نہ پہن، میں نہیں منع کرتا، لیکن ان فضولیات کو ضروریات مت سمجھ۔ ضروریات کے چکر میں فضولیات کے پیچھے لگے گا، تیری زندگی کی خوشیاں بھی اجڑ جائیں گی، قبر کے اندر بھی بے آرام ہو جائے گا۔ حجرے مبارک سے باہر آئے، منبر پر آ کر بیٹھ گئے، مسکرا کے فرما دیا، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو۔ صحابہ اکرام تجسس میں، پریشانی میں یوں کہیں گے، رات کو اٹھ کے پورا قرآن پڑھے کرو، دن میں روزہ رکھے کرو، یوں کہیں گے تلواروں کے سائے میں سبحان رب الاعلی کہو، یوں کہیں گے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے سورہ رحمان سناؤ۔ مسکرا کے فرمایا چہروں کا رنگ کیوں بدل گیا، پریشان کیوں ہو گئے، چہرے پر تمہارے کیوں گھبراہٹ آ گئی؟ سستا پیکج لے کے آیا، سستی جنت کی قیمت لے کے آیا۔ صحابہ اکرام حضور کا مکھڑا دیکھنے لگے، کملی والے کس چیز کی ضمانت دیں؟ فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، جب کھانا کھا چکو تب اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، میں آمنہ کا لال تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ ناراض نہ ہونا میرے ویرو، میں ان والدین سے رد کروں گا جو کہتے ایک ہی مرتبہ دلہن بنے گی، بار بار کون سی دلہن بنے گی؟ بیٹی کہتی ہے بھیا تیرا کیا جائے گا؟ میں جانوں ابو جانے فلانی میں ہوجری کی دکان پر، فلانی میں زری کی دکان پر، فلانی تلے والی دکان پر، گارمنٹس کی دکان پر میں 1 لاکھ روپے کا غرارہ شرارہ پسند کر کے آئی، رب کعبہ کی قسم ہے دولہا 50 ہزار کا کلہ شہر والی پہن کے، اللہ اکبر، چاہتا ہے ایسی عورت کو لے کے آؤں، سکون ملے، اس کی گود میں عبد القادر جیلانی آوے، اس کی گود میں سید رابعہ بصری آوے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر شیروانی کلہ پہننا میں آ رہے، اگر لال جوڑا 1 لاکھ کا پہننا گوال ہے تو اس شادی کو کیا کہو گے؟ دولہا علی المرتضیٰ، پیر میں جتی کوئی نہیں، دولہا فاطمہ الزہرا جس کے سر پر ثابت دوپٹہ کوئی نہیں، دلہن اپنے گھر میں بیٹھی، دولہا ننگے پاؤں، جتی کوئی نہیں، برات لے کے مسجد نبوی میں چل کے آ گیا۔ براتی کون ہے؟ اللہ اکبر، کون براتی؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کون براتی؟ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، کون براتی؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو کملی والے نے انگلی کا اشارہ کر کر کے جنتی کہا، یہ سارے براتی بیٹھے ہیں۔ فرمایا ابو بکر عمر شادی کے گواہ بن گئے، جبرائیل جلدی تو بھی اس مقدس نکاح میں شامل ہو جا، آسمان کے فرشتوں تم بھی شامل ہو جاؤ، تم فاطمہ اور علی کی نگاہ پر گواہ بن جاؤ، اللہ اس برات پر گواہ بن رہا ہے، فرشتوں خدا کی طرف سے اس کی گواہ کے خدا کی طرف سے اس جوڑے کو جا کر مبارکباد دے آؤ کہ اللہ اکبر، دھرتی پر جس آج جوڑے کا نکاح ہوا، اس نکاح کی برکت سے آج سارا آسمان خوش ہو رہا ہے۔ خدا کا نظام ہے، خدا کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جب یہ تیرے گھر میں شیطان کے چرچے ہونے لگے، رب کعبہ کی قسم ہے پورے قرآن کے 30 پارے سینریے بنوا کے گھر میں لگا دے، جب تک یہ گھر کے اندر تاش بہن بھائی، جوا بہن بھائی اور لوڈو بہن بھائی کھیلیں گے،
گے یہ پورا قرآن بھی خدا کی برکت آسمان سے اتروا کے تیرے گھر میں نہیں لا سکتا ہے۔ ہمیں تو 8 سال کا چوتھی کلاس میں پڑھنے والا بچہ مان نہیں پڑتا، وہ ہمارے قابو میں نہیں، وہ ہمارے آپے سے باہر ہے۔ جو اتوار کے دن صبح اٹھ کر جس سے اسکول جاتے ہوئے جاگ نہیں آتی، مدرسے جاتے ہوئے جس کی آنکھ نہیں کھلتی، اسٹیڈیم میں جانے کے لیے سورج نکلنے سے پہلے جوگر پہن کر بلہ ہاتھ میں لے کر 4 گیندے لے کے جا رہا ہے، اللہ اکبر، 12 بجے واپس آیا، 1.5 لیٹر کی کوک کی بوتل ہاتھ میں، امی نے پوچھا کیا ہے، کہ میچ جیتا شرط لگائی تھی، خدا کے واسطے نہ اسے پلا نہ خود اس میں سے 2 گھونٹ بھی، بوتل پکڑ کے پانی میں پھینک دے، کچرا ڈال میں ڈال دے، نالی میں روڑ دے، ایک گھونٹ اگر اس شرط کی بوتل کا تیرے بچے کے حلق کے نیچے اتر گیا، رب کعبہ کی قسم ہے آنے والے وقتوں میں تیرے میرے جنازے کو گندہ دینے کے لیے کراہے کے لوگ لانے پڑیں گے۔ باپ مر گیا، 4 دکانیں چنیوٹ میں چھوڑ کے گیا، 26 سال تک 4 بیٹے کرایہ کھاتے رہے، 26 سال کے بعد بہنوں کو دکانوں میں حصہ دیا، جب تک 26 سال کے کرایہ میں سے حصہ نہیں دو گے پورا چنیوٹ معاف کرے خدا معاف نہیں کرے گا۔ بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی، سنو کہانی، بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی، بیوہ بہن گھر کے اندر آ گئی، بیوہ بہن گھر کے اندر سائیکل کے سٹینڈ پر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے آئی، 1.5 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ، اندر آتے ہی پوچھا اکرم امجد کہاں ہے، سرور کہاں ہے، سبیر کہاں ہے، اور کیا ہوا، نہ بھانجیوں کو گلے نہ بھتیجوں کو گلے نہ بیوی کو گلے نہ بہو کو، کہاں ہے، اندر بیٹھا کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے منہ میٹھا کراؤں گی، یوں کر کے مٹھائی کی ڈلی نکال لی، بلوسائی موتی چور لڈو منہ میں ڈال دیا، بتا منہ پر ہاتھ رکھ کے بتا کیسا ہے، کہ تیری بھانجی کی بات پکی کر دی، یوں کر کے دیکھا، اچھا تو اتنی بڑی ہو گئی ہمارے سے بغیر فیصلے کرے گی، نہ پوچھا کون ہے، اچھے ہیں برے ہیں، کم از کم ہمیں تو بتاتی، بس بھائی جلدی تھی، اچھا رشتہ آیا میں نے دیر نہیں کی، اچھا اب تو اتنی بڑی ہوگی، لے بھی لے، جتی پیر میں پہن کے جا رہا ہے، لڈو کی ڈلی، اچھا پھر دبیا کے دکھا لیے، ہم تو بھائی تیری خوشی میں شامل نہیں ہوں گے، اور تیرے پیچھے دروازے تک دوڑتی رہی، اور سن تو صحیح سارا کام تیرے ہاتھ سے کراؤں گی، تو نے اسے بھتیجے بھانجوں کے اندر کھڑے پیر ذلیل کر دیا، اتنے موٹے آنسوؤں کے ساتھ روتی گئی، پھر گھر جا کے تجھے نمبر ملاتی رہی تو اس کے نمبر کاٹتا رہا، کہنے لگی تیری بیوی سن لو جی کوئی بات نہیں بیوہ ہے، چل دفع ہو ذرا اسے مزہ چکانے دے، اللہ کہتے خبردار اسے رات نہ رلا، میں قیامت کی صبح تک تجھے قبر میں رلاؤں گا، تجھے چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوگا، بہن کو رلا کے آیا، اب کہتا ہے معاف کر دو، جب تک بہن جھولی پھیلا کے معاف نہیں کرے گی عرش والا تجھے معاف نہیں کرے گا، دھوکہ اللہ کو، گھر آوے گھر جاوے، تیرے باپ نے مجھے دیا کیا تھا، کتی اترا رہی ہے، خبردار تیری جرت ہے میرا آگے بولے چپیڑ ماروں گا، بچے سہم گئے، بیٹیاں سہم کے نوالہ چھوڑ کے اندر چلی گئیں، اس کا قصور کیا تھا، غریب باپ کی تھی، اس کا قصور کیا تھا کہ 4 لاکھ کا جہیز نہیں لے کے آئی، 50,000 کا لائی، ساری زندگی سنی، ساس نے سنائی، بہووں نے سنائی، درانی جٹھانیوں نے سنائی، نند بھابجوں نے سنائی، اللہ اکبر، کبھی بھی 24 سال 30 سال میں تو نے اس کی طرف مسکرا کے نہ دیکھا، جس نے تیرے جانے پر لال جوڑا اتار دیا، سونے کا کوکا اتار دیا، چوڑیاں اتار دی، سفید چادر پہن کے، اے لوگو خدا کی قسم یار کے مرنے پہ یار کو اتنا غم نہیں جتنا شوہر کے مرنے پہ بیوی کو غم ہوتا ہے، 4 مہینے 10 دن سفید چادر اوڑھ کے بیٹھی رہی، دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہی، اس نے ہنسا نہیں دیکھا نہیں، تیرے لیے تو اسے پیر کی جتی بنا کے قبر میں جاوے اور تیرے کفن پہننے کے بعد بیٹے معافی مانگے، خدا کی قسم معافی نہیں ملے گی، بچوں کے لیے اللہ اکبر، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بچوں کے لیے اللہ فرمانے اپنے لیے بھی تو کچھ کر، چلو تھوڑا سا پلٹا کھاویں، مدرسہ فضل العلوم سے نکل کر افسر اپنے گھروں کی طرف جاویں اپنے گھروں میں حالات دیکھیں، 12 سال کی بیٹی ہے، ابھی 6ٹھی کلاس پاس نہیں کی، 35,000 کے موبائل میں کوڈ لگا کے بیٹھی ہے، جرت نہیں ماں کو کوڈ پتا، باپ کو پتا، بھائی کو پتا،
کسی کے اندر حرام کھلانے مشتبہ مال کے کھلانے کی وجہ سے پتہ ہی کوئی نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ بیٹی سے پوچھ سکے تو نے گھر میں موبائل میں کوڈ کیوں لگا رکھا ہے۔ 15 سال کا جوان ہے، 8ویں کلاس میں بھی قدم رکھا، امی نے کہا روٹی پڑی ہے کھا لے، میں نے کوئی نہیں کھانی، پکوائی تھی کیوں؟ تو نے کیوں پکائی تھی؟ میں دوستوں کے ساتھ کھا کے کڑھائی کھا کے آ گیا۔ کس کے ساتھ؟ فلانے کے ساتھ کھا کے آیا۔ کبھی تیرے سر میں درد ہوا؟ اللہ اکبر، تیرا بچہ 15 سال کا، جو دوست بڑا ہے وہ 30 سال کا، اللہ اکبر، خدا کے واسطے آج اس یاری کو توڑنے میں مدد کر، ورنہ یہ یاری تیرے گھر سے تیرا خدا کی قسم اٹھا کے جنازہ نکال کے رہے گی۔ زبردستی اپنے بچوں کی جیبوں میں جھانک کے دیکھو، ان کے پرس دیکھو، ان کی خفیہ جگہ پہ دیکھو، تیرے بچے نے الماری کے اندر کیا چھپا کے رکھا ہے، دیکھ تیرے اندر جرت کیوں نہیں، میموری کارڈ کو کیوں توڑ نہیں دیتا، 4 جرسی میں تو 2 کروڑ کی دکان کے اندر مال ڈالنے والا، تیرے پاس سادہ موبائل ہے، تیرا بچہ 6ٹھی کلاس کا، اس نے 3 سموں والا موبائل کیوں لے رکھا ہے؟ کہہ دو حکومت نے کیا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ ہزار کے نوٹ تیرے میرے بچے کی جیب میں نظر آ رہے ہیں، پوچھ کہاں سے آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا یوں کر کے ہاتھ پکڑ رکھا ہے، آج پکڑ بہو کے سامنے پوتے کا ہاتھ، کہے گی ابا رکھ یا مجھے رکھ، ماسٹر تھوڑی رکھا ہے، اس کو کہہ دو تیری کمائی نہیں، میرا قسم روٹی لے کے آتا ہے، کھانی ہے کھا، خبردار آج کے بعد میرے بچوں کو کچھ کہا، جرت نہیں، آج اتنی بڑی داڑھی، دادا جی تیرے اندر جرت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے تو نے اپنی بہو کے سامنے شطرنج کھیلی، جوا کھیلا، ارطغرل ڈرامے دیکھے، تو نے اپنی بہو کے سامنے اپنی داڑھی کے حیا کا ہی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے شیخ الحدیث کے بیٹے نہیں، یہ ولی اللہ ماں باپ کے بیٹے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم، جن کی گودوں میں پل کے آئے، ان کی مائیں جب بچوں کے رونے پہ دودھ پلایا کرتی تھی، اندر کوٹھڑی میں اندھیرے میں جایا کرتی تھی، یوں کر کے چادر میں لپٹ کر، خدا پاک کی قسم ان کے سینے پر ان کی اپنی ہی نگاہ نہیں پڑتی تھی۔ آج ایسے واحیات پتلے کپڑے پہن کر، اللہ اکبر، تو فاطمہ والی زندگی تلاش کر رہی ہے، بدکاری والی زندگی قریب آئے گی، اس برہنہ لباس کے اندر تجھے سیدہ فاطمہ والی زندگی نہیں ملے گی۔ میری بیٹی اپنا معیار کیوں نہیں سمجھتی؟ ماچس کی ڈبی بیچنے کے لیے تجھے ننگا کیا جا رہا ہے، جوتا پلاسٹک کا بیچنے کے لیے، سرف بیچنے کے لیے، صابن کو بیچنے کے لیے، مارکیٹ میں عام کرنے کے لیے، سیمنٹ کی بوری تیرا کیا واسطہ، لوہے کا سریا تیرا کیا واسطہ، اللہ اکبر، باتھ روم کو ٹائلٹ کو صاف کرنے والے برش سے تیرا کیا واسطہ، لائلل کی جوتی سے تیرا کیا واسطہ، پرچون کی دکان پر تیرا کیا واسطہ، کپڑے کی دکان پر تیرا کیا واسطہ، اللہ اکبر، گارمنٹس کی دکان پہ تیرا کیا واسطہ۔ جب تک میری بیٹی اللہ تیرے پردے کو سلامت رکھے، جب تک تیرے تن سے کپڑے نہ اتروا لیے جاتے، جب تک تیرے سر ننگا نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک ہمارے سے 5 روپے کی ماچس کی ڈبیاں خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کون سی دروشل خیالی اور کون سی کامیابی زندگی کی تو آوازیں لگاتی پھر رہی ہے۔ ہونہار بچیاں بیٹھی ہیں، میری عمر 50 سال ہے، اس سے اوپر نیچے غیرت والی بات کروں گا، بے غیرتی کا لبادہ نہ سناؤں گا نہ اڑاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ مولوی صاحب سیاسی تقریر کر کے گیا، بے حیائی پر مبنی گفتگو کر کے گیا، راز 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 کے اندر بات کر کے جا رہا ہوں۔ صبح صبح جو حمام پر 400 روپے کی کٹنگ کرا کے آیا، اور میرے عزیزوں جس نے 500 روپے کا چہرے کا فیشل کروایا، ہاتھوں کی چھوٹی انگلیوں کے ناخن جس نے انگوٹھے کے بڑے رکھے ہوئے، اور چھلا آئی مس یو لو یو کا پہن کر تیری میری بچی کی پرسنل چیزوں کو بیچنے کے لیے مارکیٹ کے اندر آیا، رب کعبہ کی قسم ہے، اور پوچھتے آپ کی فگر کیا ہے، آپ کی سائز کیا ہے، اللہ اکبر، میں قرآن کی قسم اٹھا کر فتح العلوم کے اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ تجھے رنڈی کنجری کی نگاہ سے دیکھے گا، تجھے حوا کی بیٹی کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ تیرا تو کام تھا
میری بیٹی تو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرتی، صابن والی دکان پہ تو نظر آوے، دال لینے کے لیے تو جاوے، دہی دودھ لینے کے لیے صبح صبح تو نکلے، رکشے والے کا رکشہ سٹارٹ نہ ہوا، گاڑی والے کی گاڑی میں چابی نہ لگی، تو دہی کا پیالہ لے کے صبح صبح بازار جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، تجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے، شوگر لو کرنے کے لیے آپ جی 4 میل جایا کرو، چنیوٹ کے پارک میں چکر لگایا کرو، صبح صبح نرنا کالجے، رکشے کی سٹارٹ سے، ٹانگے گھوڑے سے پہلے، گدا گاڑی گاڑے سے پہلے تو پارکوں میں نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا پارک میں چکر لگا گیا تیری صحت بن جائے گی۔ امام الانبیاء نے فرمایا مصلی پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کر کے دکھا، تیری دنیا بھی بن جائے گی، تیری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ جل شانہ کی عزت کی قسم ہے، یہ کڑوا بول نہیں، یہ سیاسی گفتگو نہیں ہے، دل کا دکھڑا میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ مہراب پور کے ریلوے اسٹیشن پر پتہ نہیں ہم نے مغرب پڑھی یا کون سی پڑھی، مولانا ارشاد صاحب کہنے لگے صدیقی صاحب روتے کیوں ہو، بغیر روئے تقریر کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا اللہ کبھی موقع دے پھر میں آپ سے پوچھوں گا۔ پچھلے جمعے کبیر والا سراج العلوم کے سالانہ اجتماع پر مولانا ارشاد صاحب آپ کے آگے بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ میں نے حالات حاضرہ پہ بات کی، حضرت کا رو رو کے آپ کا رومال تر ہو گیا۔ صبح ملتان اسپتال میں پہنچ گئے، عبداللہ اللہ اکبر، تو ایسی باتیں کر رہا ہے، در و دیوار پر اثر پڑے نہ پڑے ارشاد کے دل پر ضرور اثر پڑ گیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی ہم نے سوچا تیری میری بیٹی مصلی پر نہیں، مسجد میں نہیں، تیری میری بیٹی مصلی پہ نہیں، قرآن کے آگے نظر نہیں آتی۔ جب بھی دیکھ لو لنڈا بازار میں، جب بھی دیکھ لو کہاں لنڈا بازار سے 2000 کی چیز تو 50 روپے میں لے آئی، اسے سوچ سمجھ کے پہنا، پتہ نہیں کس نے اتاری، جو ساری رات کلبوں میں اکالا کرتا رہا، پتہ نہیں کس نے اتاری، جو شراب کی بوتل لے کے چھلکتا رہا۔ پہننا ہے تو باپ کا جوتا پہنا، پہنانا ہے تو دادے کا پہنا، نمازی کا پہنا۔ اللہ اکبر، امام شافعی رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر اٹھے کہنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ۔ خادم تھے، حضرت جی کیا ہوا؟ کہ ابھی ابھی دیدار آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا، خواب میں حضور کی مجھے زیارت ہو گئی۔ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا احمد بن حنبل کو جا کے میرا سلام کہہ دو۔ آپ نے خادم بھیجا اور کہا جی احمد بن حنبل جی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا احمد بن حنبل کو میرا سلام کہہ دو۔ احمد بن حنبل فرمانے لگے بتا امام شافعی نے نام لے کے کہا، انہوں نے نام لے کے کہا، مست ہو گئے، محو ہو گئے، رو رو کے داڑھی گیلی کر لی۔ خادم کہنے لگا اجازت؟ فرمایا نہیں نہیں، اپنے گرے بان کے بٹن کھولے، کچھ تھا ہی پلے کوئی نہیں، کرتا اتار کے دے دیا۔ فرمایا اتنی بڑی خوشی لے کے آیا، میرا کرتا ہی تحفے میں لے جا۔ انہوں نے کہا حضرت اس کی ضرورت کوئی نہیں، آپ ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ گے۔ کہ توکلت علی اللہ، کرتا دے دیا۔ سیدھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، حضرت جی میں سلام کہہ آیا، ہاتھ میں دیکھا یہ کیا ہے؟ کہ احمد بن حنبل کا کرتا کیوں اتروا کے لایا؟ حضرت جی انہوں نے اپنی خوشی سے مجھے دیا۔ فرمایا کیوں دیا؟ کہ اللہ کے بندے میں نے جا کے کہا تھا حضور کا سلام آیا، انہوں نے خوشی میں کرتا اتار کے کتنا بڑا پیغام لایا، خوشی میں کرتا ہدیہ کر دیا۔ کہنے کہ تیری مہربانی، کیا کرے گا؟ کہ گھر لے کے جاؤں گا، پہنے گا؟ کہ جی جی۔ اور میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے۔ کیا کرو گے؟ رکھو گے تو نہیں؟ نہیں نہیں۔ کرتا لے کے اندر چلے گئے اور خادم سے کہہ دیا تھوڑی دیر بعد میں آئیو۔ کچھ دیر کے بعد خادم نے دروازے پہ ٹھک ٹھک کر دی، کرتا جی دی مجھے دے دو، اللہ زبر لے جا تیری امانت ہے۔ کرتا دیا تو گیلا گیلا، آدھا سکا آدھا گیلا تھا۔ حضرت جی پانی میں گر گیا؟ نہیں نہیں، بارش کوئی نہیں ہوئی، تسلے دابڑے میں گر گیا، دھویا؟ کہ نہیں نہیں۔ پھر کیا کیا؟ کہ راز راز رہنے دے۔ کہ نا نا، راز کھول امت کو بتاؤں گا۔ امام شافعی دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ فرمایا تجھے پتہ ہے اس کرتے والے کو، کملی والے کا سلام آیا؟ میں کرتا اپنے گھر میں لے گیا، میں نے پانی کے برتن میں ڈال کے پانی ڈال دیا، اچھی طرح اس کی محل کو، پسینے کو میں نے پانی میں نے چھوڑ لیا، پھر میں پسینہ اور محل والا پانی سارے کا سارا پی گیا۔ خادم کی چیخ نکلی کہ حضرت جی آپ پسینہ پی گئے۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں اس کرتے والے کو خدا کا سلام آیا؟ پتہ نہیں یہ کرتا پہن کے خدا کو کیا کہہ کے راضی کر رہا ہوگا، سجدے میں ہوگا، قیام میں ہوگا، یا بیٹھ کے درود
درود شریف پڑھ رہا ہوگا، اس کی کوک نکلتی ہوگی، جسم سے پسینہ نکلتا ہوگا، پسینہ کپڑے پہ لگا، میں نے کہا جسے خدا کا سلام آیا اس کا کپڑے کا پسینہ نالی میں پھینک دوں، شادی کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ بہو سے کو کھلائے دادے کا جھوٹا پوتے کو، بہو سے کو کھلائے ساس کا جھوٹا، دادی کا جھوٹا پوتی کو، نہیں مما نہیں نہیں مما پھر کھا لینا، بچی کو بری خبرداری سے ہاتھ نہ لگانا، اماں کو کھانسی ہے، آج اس کھانسی سے بچا رہی ہے، جو موبائل کے اندر واحیاتی کی کھانسی ہے اس سے بچا، اس مرض کی دوائی مل جائے گی۔ اگر اس واحیاتی بے حیائی والے کھانسی کے اندر مبتلا ہو گئی جنازہ اٹھ جائے گا، خدا کی قسم کوئی طبیب اس بیماری سے جان چھڑانے والا نہیں آئے گا۔ میری بیٹی میری بہن ناراض نہ ہونا، آخری لمحات میں اپنی گفتگو کر کے جاؤں، روزانہ ہی موٹر وے بند ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں مجھے روڈ پہ روزانہ کھڑے ہونے پڑتا ہے، اللہ اکبر، جلدی جانا چاہتا ہوں، آپ سے دعائیں لے کے ہر سال یاد کرتے ہو، پتہ نہیں روزانہ ایک دن میں 6 7 5 4 پروگرام، پھر ڈرتا ہوں اللہ پتہ نہیں جلدی میرے سے کام لے رہے، کیا پتہ میرے دن تھوڑے رہ گئے، فتح العلوم والو پتہ نہیں 4 5 6 7 دن سے میری زبان پر ایک ہی جملہ ہے، پتہ نہیں آئندہ سال یہاں آؤں یا نہ آؤں۔ اگر قاری صاحب، قاری یعقوب صاحب، عثمان صاحب، ہمارے رقیب محفل صاحب اعلان کر دیں، پچھلے سال جو ہمارے پروگرام کے عبدالحنان زینت بنے تھے اب وہ ہم میں نہیں رہے، میں نہیں کہتا میری طرف سے دیکھ پکوائیو، میں نہیں کہتا اے لوگو میری طرف سے قرآن کے ختم کروانا، بس ایک مرتبہ زبان ہلا کے کہہ دینا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، تمہاری زبان ہل جائے گی، رب کعبہ کی قسم قبر میں میرا کام بن جائے گا۔ دل تو میرا بھی کرتا ہے، اولاد میری بھی ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے دوڑتے رہو، اللہ اکبر، لگتا ہے اللہ نے مجھے دین کی خدمت کے لیے ان بزرگوں کو ہم سب کو اللہ نے قبول فرما لیا، ایسی نوکریاں لگ جاؤ، کھپ جاؤ گے بچ جاؤ گے، ورنہ دنیا کے دھندے میں پڑے رہے، بستر پہ اس حالت میں موت آئے گی، 4 کمروں میں بچے سو رہے ہوں گے، تمہیں پانی کا گلاس بھی دینے والا کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت شاہ صاحب، مجھے تو آج کے دور کی مائی ماننی پڑتی، اگر تبلیغ میں 3 دن لگا لیے، اگر چلہ 4 مہینے لگا لیے، مسجد میں جماعت آئی، بیان شروع کیا، مولوی قاری عثمان صاحب نے، حضرت جی نے اگر اس کا ذہن بنا دیا بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا، گھر کے اندر گیا، انشاءاللہ صبح بچوں کو فتح العلوم میں چھوڑ کے آؤں گا، اب یہ کیا کہہ رہی، کیا لگی آپ کا ہے میرا تھوڑی ہے، آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میں نے تھوڑی گزارنی ہے، ٹھیک ہے میں منع نہیں کرتی قرآن پڑھانے سے، پہلے کسی سے مشورہ کر لو، اچھا میری ایک بات مان لو، اسے 5 کلاس پڑھا دو پھر مدرسے میں داخل کرنا، اے میری بچی تجھے تو اٹھ کے 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے چاہیے تھے کہ تیرے گھر میں قرآن کی بہار آ رہی، کہتی میاں جی فکر نہ کر، دکان پہ بیٹھ کے روزی کمانا تیرا کام ہے، اسے تیار کر کے مدرسے بھیج کر ہاتھ اٹھا کر قرآن کی دولت اس کے سینے میں آ جائے میرا کام ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، یہ ماں اپنی اولاد کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ کوئی بیکری والا بیٹھا میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن خدا کی قسم ہے بسکٹ کے تو مزے، کیک تو نرم نرم آئے، انڈے ڈبل روٹی آ گئے، جب سے یہ جدید ناشتہ آیا، جب سے ماڈرن ناشتہ آیا، تیرا میرا بچہ ماں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا ہے۔ جب سے اوون گھر کے اندر آیا، ایک ڈبہ، کہہ رہی ہے صبح 10 بجے سے کچن میں جاتی ہوں، رات کو 12 بجے آتی ہوں، میرے سے نہیں صبح اٹھا جاتا، نوکرانی لا کے رکھ دو، میرے سے نہیں اٹھا جاتا، اوون گھر میں لے کے آؤ، اس کو سکھا دوں گی، اتنے پہ انڈا ابائل ہوتا ہے، اتنے پہ انڈا بنتا ہے، اتنے پہ ڈبل روٹی، رات کو کہہ کے سوئی خبردار مجھے نہ اٹھانا، میرے کمرے میں نہ آنا، اپنا یونیفارم اپنا بیگ لے کے فلانی جگہ باہر رکھ دے، انڈا وہاں رکھا ہوا ہے، پانی اوون لگانا گرم کر لینا، اوون لگانا ڈبل روٹی بنانا، اے میری بچی بریک فاسٹ مل گیا، لنچ باکس تیرے بچے کو مل گیا، 50-100 روپے تک کے نیچے خرچی مل گئی، لیکن تجھے پتہ ہی نہ لگا شیطان ڈاکہ ڈال کے تیرے سے تیرے بچے کا کیا چرا کے لے کے چلا گیا۔ صبح صبح جو نماز پڑھ کر دعا کرتی تھی تیرا بچہ اس دعا سے محروم ہو گیا، صبح صبح اٹھا کر رضائی اس کے سر سے اتار کر بسم اللہ پڑھ کے اس کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی، تیرا بچہ اس سے محروم ہو گیا، باتھ روم میں لے جایا کرتی تھی، بچہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا تھا پیار سے بٹھایا کرتی تھی، استنجا کرنا سکھایا کرتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے کلی کرایا کرتی تھی، منہ دھلوایا کرتی تھی، ہاتھ میں قاعدہ پکڑا کے فضل العلوم بھیجا کرتی تھی، اس کے آنے سے پہلے ناشتہ تیار کیا کرتی تھی، بسم اللہ میں صدقے میں واری جاؤں کہہ کے کپڑے پہنایا کرتی تھی،
جوتے کے تسمے باندھنا سکھایا کرتی تھی، پھر انگلی پکڑ کر آیت الکرسی پڑھ کر دروازے تک چھوڑ کے آیا کرتی تھی، پھر تیرا بچہ دروازے تک جاتا، پھر تو دور دور تک دیکھ کے اس کے لیے رو رو کے دعائیں کرتی تھی، تیرے بچے کو عمل کا ناشتہ تو مل گیا لیکن مقدس ماں اللہ اکبر تو نے اپنے بچے کو دعاؤں سے محروم کر دیا۔